إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. بعدہ بیش بہا درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین پیاری مائیں اور بہنیں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے. آج چوتھا روزہ ہے اور روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، جس کی حقیقت میں امساک یعنی رکنا داخل ہے. گویا ہر چیزوں سے رک جانے کا نام صوم ہے. اصطلاح شریعت میں روزہ کہتے ہیں الامساک عن المفطرات من طلوع الشمس الى غروب الشمس بنیت خالصۃ للہ عز وجل، کہ طلوع آفتاب سے لے کر کے غروب شمس تک خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کی نیت سے ان تمام چیزوں سے رک جانا جن سے رکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا. یہ روزے کی تعریف ہے. تمام عبادات میں اس عبادت کو یعنی روزے کو ایک خاص اہمیت، ایک خاص مقام اور ایک خاص امتیاز حاصل ہے، اور یہی وجہ ہے اسی امتیازی پہلو کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہلوایا کہ اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے امتیوں کو بول دو، آپ میرے بندوں کے اندر یہ اعلان کر دو الصوم لی وانا اجزی بہ. بول دو آپ کہ اے میری امت کے لوگوں، اللہ فرماتا ہے یقول اللہ عز وجل، اللہ کیا فرماتا ہے کہ میرے بندو یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. کسی اور عبادت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات نہیں فرمائی کہ یہ فلاں عبادت میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. یہ وہ خاص عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا
کہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کیوں؟ آگے حدیث کے اندر یدع شہوتہ واکلہ وشربہ من اجلی، بندہ اپنا کھانا چھوڑ دیتا ہے، پینا چھوڑ دیتا ہے، اپنی خواہشات اور شہوات کے امور کو چھوڑ دیتا ہے میری خاطر۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ بندہ اپنے کھانے، اپنے پینے، اپنے شہوات کو میری خاطر چھوڑ دیتا ہے، اس وجہ سے یہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور آگے حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصوم جنۃ، روزہ یہ ڈھال ہے۔ ڈھال جانتے ہیں؟ وہ لوگ جو جنگ کرنے کے لیے میدان جنگ میں جاتے تھے، ان کے ایک ہاتھ میں تلوار تو دوسرے ہاتھ میں ڈھال ہوتی تھی، وہ اپنی تلوار سے مقابل کے اوپر حملہ کرتے تھے اور مقابل کے وار کو اپنی اسی ڈھال سے روکتے تھے، گویا تلواروں کے وار سے، اپنی اس ڈھال کے ذریعہ سے ان کے وار سے بچتے تھے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ نے وہی بات کی الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ اے مسلمانوں، یہ روزہ تمہیں بیماریوں سے بچائے گا، یہ روزہ تمہیں تمام پریشانیوں سے بچائے گا، یہ روزہ تمہیں برائیوں سے بچائے گا، یہ روزہ تمام آفات سماویہ و ارضیہ سے تمہیں بچائے گا۔ لیکن روزہ رکھ کر کے دیکھو تو صحیح، روزے کے جو آداب ہیں، جو شروط ہیں، ان کا پاس و لحاظ کر کے روزہ رکھو تو دیکھو بیماریاں کیسے ختم ہوتی ہیں، پریشانیاں کیسے ختم ہوتی ہیں۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ فرحۃ حین یفطر، ایک خوشی اسے اس وقت نصیب ہوتی ہے جب وہ افطار کے لیے بیٹھا ہوتا ہے، افطار کرنے والا ہوتا ہے، طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے پینے کی چیزیں دیکھتا ہے، دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے، خوشی ہوتی۔ وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ، اور دوسری خوشی اسے اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے، وہ بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ، کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، محبوب ہے۔ اس پوری حدیث کا خلاصہ یہ ہے، میں جس بات سے استدلال کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام عبادات میں ریا اور نمود کا امکان ہے، دکھاوے کا امکان ہے، مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں ریاکاری کا، ریا اور نمود کا ذرہ برابر کوئی امکان نہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، خوب لمبے لمبے قیام کر رہا ہے، لمبے لمبے رکوع اور سجدے کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے لمبے قیاموں کے ذریعہ، لمبے رکوع اور سجدوں کے ذریعہ اپنی طہارت کا، اپنی پاکیزگی، اپنے تقوی کا، اپنی پاکیزگی کا دھوس جمانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو میں کتنا بڑا متقی ہوں، میں کتنا بڑا پرہیزگار ہوں۔ ایک شخص زکات نکالتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ زکات کے نکالنے سے، صدقہ و خیرات کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے دوسروں کے اوپر اپنی سخاوت کا، اپنی فیاضی کا روب جمانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو میں کتنا زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں۔ لیکن مسلمانوں، روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر ریاکاری کا ذرہ برابر کوئی شائبہ نہیں ہے۔ بندہ غسل خانے میں، سخت موسم، گرمی کا موسم ہے، پیاس کی شدت سے اس کا حلق سوکھا ہوا ہے، اس کی زبان سوکھی ہوئی ہے، وہ غسل خانے کا دروازہ بند ہے، وہ چاہے تو غسل خانے کے اندر پانی پی سکتا ہے، باہر روزے دار بنا بھی رہ سکتا ہے، مگر سخت گرمی کے حالت میں، پیاس کی شدت میں غسل خانے کا دروازہ بند ہونے کے باوجود کیا مجال کہ اسے ایک قطرہ وہ اپنے حلق سے نیچے اتار لے۔ خوف خدا اور فکر آخرت کا جو استحضار اس عبادت کے اندر ہے، کسی اور عبادت کے اندر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے بندو یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ امام منذری رحمہ اللہ ایک عظیم محدث سفیان ابن عیینہ کا قول نقل کیا ہے اس حدیث کی شرح میں، کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وہی اس کا بدلہ ضرور بھی ضرور دے گا، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ اس روزے کا اجر کیا ہے،
اس کا ثواب کیا ہے؟ ملائے اعلیٰ پر مامور فرشتے جب سے دنیا بنی ہے لوگوں کے نیکیوں کا، لوگوں کی عبادات کا اجر لکھتے ہیں. نماز کا اتنا، حج کا اتنا، عمرے کا اتنا، دعا کا اتنا، قربانی کا اتنا، مگر اس ملائے اعلیٰ پر مامور فرشتوں کو معلوم نہیں ہے کہ روزے کا اجر کتنا ہے. نماز کا اجر جانتے ہیں، حج کا اجر جانتے ہیں، 1 کا 10، 10 کا 70، 70 کا 700 گنا لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں. آپ کی اخلاص، آپ کی نیت اور آپ کے خلوص کے مطابق. لیکن ان فرشتوں کو روزے کا اجر کتنا ہے معلوم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بندہ اپنے بھوک اور پیاس کی شدت اور اپنی اس پریشانی اور تکلیف کو کسی اور کو نہیں بتاتا. اللہ کہتا ہے کہ میرے بندو جس طرح تم اپنی بھوک اور پیاس کی شدت کو دوسرے کو نہیں بتاتے، میں بھی اس کا اجر کسی کو نہیں بتاؤں گا. کسی کو نہیں بتاؤں گا اس کا اجر کتنا ہے. میں اس کا اجر دوں گا، میں اس کا بدلہ دوں گا. یہ روزہ ہے. اس لیے مسلمانوں، بھوک برداشت کر لو، پیاس برداشت کر لو، روزے کے اندر جو تکلیفیں اور پریشانیاں ہو رہی ہیں اس کو برداشت کر لو. لیکن آج المیہ یہ ہے، بہت سارے ایسے ہوٹلز کھلے ہوئے ہیں کہ باقاعدہ معقول مردوں کے لیے پردے کا انتظام کیا گیا ہے. معقول ابھی تک یہ سنا جاتا تھا کہ عورتوں کے لیے پردے کا معقول انتظام ہے، لیکن آج المیہ یہ ہو گیا ہے رمضان کے مہینے میں مسلم محلے اور مسلم سماج میں ہوٹلیں کھلے ہوئے ہیں، اور لوگ، اور خاص طور سے وہ مزدور طبقہ، وہ نوجوان طبقہ ہوٹلوں میں جا کر کے خوب کھا رہے ہیں، روزے کو خوب افطار کر رہے ہیں روزے کے اندر. امام منذری رحمہ اللہ اپنی ترغیب و ترہیب کے اندر ایک روایت نقل کی ہے، صحیح روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، آپ نے خواب دیکھا، 2 فرشتے آئے اور آپ کو اٹھا کر کے لے کے گئے اور آپ کو عالم برزخ کے مناظر دکھائے. آپ نے وہاں دیکھا، ان منظروں میں سے ایک منظر دیکھا کہ بہت زیادہ چیخنے چلانے کی آواز آ رہی ہے. آپ نے کہا فرشتوں یہ کیسی آواز ہے؟ فرشتوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہنم کی آہو بکا کا شور ہے، جہنمی چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. اس کے بعد فرشتے آپ کو آگے لے کے گئے. آپ آگے گئے تو وہاں کیا دیکھا کہ کچھ لوگوں کو ان کی ایڑیوں کے بل الٹا لٹکا دیا گیا ہے. مشققۃ اشتاقہم، ان کے جبڑے کو چیرا جا رہا ہے. یہ جو ہونٹوں کے دونوں اطراف ہیں، کنارے ہیں، کونے ہیں، ان کو چیرا کاٹا پھاڑا جا رہا ہے. تسیل اشتاقہم دمن، اور ان ہونٹوں کے کونوں سے خون بہ رہا ہے، مسلسل خون بہ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فرشتوں یہ کون لوگ ہیں، کس جرم کی سزا ان کو دی جا رہی ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ وہ لوگ ہیں جو افطار کا وقت ہونے سے پہلے ہی افطار کر لیا کرتے تھے. مسلمانوں، امام منذری رحمہ اللہ کا استدلال یہ ہے کہ افطار کے وقت سے تھوڑا پہلے افطار کر لینے کے پر یہ سزا مل رہی ہے کہ وہ الٹا لٹکایا گیا ہے. جیسے بکرے کو ذبح کر کے جب الٹا لٹکا دیا جاتا ہے اس کی کھال اتھیڑنے کے لیے، ایسے ہی کچھ لوگوں کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور مسلسل ان کے جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے، خون بہ رہا ہے. وقت سے پہلے تھوڑا پہلے افطار کر لینے کی یہ سزا ہے. تو وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں، بتائیے ان کا کیا حشر ہونے والا ہے، اندازہ کیجئے. اس لیے بھوک برداشت کر لو، پیاس برداشت کر لو، تکلیفیں برداشت کر لو. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کا وقت ہے، قریب ہے، بستر مرگ پر لیٹے ہوئے ہیں. اچانک ان کو یاد آیا، پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگے. لوگوں نے کہا معاذ آپ رو رہے ہیں، دنیا کے غم اور فراق اور دنیا کے جدائی پر آپ رو رہے ہیں. کہا لوگوں دنیا کے غم اور دنیا کے فراق میں نہیں رو رہا ہوں، انما ابکی علی ضم الحواجر، میں شدت گرمی کی پیاس کی وجہ سے رو رہا ہوں. موت کی صورت میں 3 عمل، 3 چیزیں مجھ سے چھوٹ جائیں گی، انہی 3 عمل کے چھوٹ جانے پر میں رو رہا ہوں. کبھی روتے ہیں آپ اس طرح کا رونا؟ کوئی عمل ایسا ہے جس پر آپ مداومت کر رہے ہیں، جس عمل سے آپ
محبت کر رہے ہیں اور اس کے چھوٹ جانے پر آپ اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں. انما ابکی علی ضم الحواجر، شدت گرمی کی پیاس. روزہ نہیں کہا، اشارہ روزے کی طرف کیا ہے. سحر کا وقت ہے، سورج چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، سورج کے اندر شدت ہے، تمازت ہے، حدت ہے، تیزی ہے. ہر کسی کو، چاہے جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، ہر کسی کو پیاس لگ جاتی ہے. مگر اس پیاس پر، اس شدت پر، اس تکلیف پر اللہ کی خاطر صبر کرنے میں جو لذت ہے، جو مزہ ہے، وہ صرف اہل ایمان ہی جان سکتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں جان سکتا ہے. حضرت معاذ رو رہے ہیں کہ شدت گرمی کی پیاس چھوٹ جائے گی موت کی شکل میں. اور دوسرے، قیام لیال الشتاء، سرد راتوں کا قیام چھوٹ جائے گا. اور تیسرے، مجالس علماء چھوٹ جائے گی، علماء کی مجالس چھوٹ جائے گی، علماء نہیں ملیں گے بتانے کے لیے قرآن و حدیث کی باتیں. آج مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ علماء سے کٹ کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور خود ہی علامہ مفتی بنے ہوئے ہیں، طرح طرح کے مسائل فتوی بازی کر رہے ہیں. تو لوگوں، اللہ کا یہ اعلان ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اور بدلہ کیسا؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے. جن لوگوں سے دنیا میں تھوڑے بہت مظالم ہو گئے، غیبت کر لی، چغلی کر لیا، کسی کا حق مار لیا، کچھ برائی کر لی، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو اور اس ظالم کو اور مظلوم کو دونوں کو ایک قنطرے پہ لا کر کے کھڑا کر دے گا، قنطرے کو اوپر لا کر کے کھڑا کر دے گا اور عدل و انصاف قائم کرے گا. اللہ فرمائے گا کہ میں مالک یوم الدین ہوں، روز جزا کا مالک ہوں. انا الملک. لوگوں، اے دنیا کے بادشاہ ہو، شہنشاہ ہو، آج کے دن میری بادشاہت قائم ہوگی. انا التیار، میں عدل و انصاف کو قائم کرنے والا ہوں. آج کسی کی خیر نہیں، خبر نہیں ہے. آج انا التیار، میں آج عدل و انصاف کو قائم کروں گا. جنہوں نے بھی حقوق کی پامالی کی ہے، دوسروں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالے ہیں، ماں، بہن، بیوی اور بہنوں کے، پھوپھیوں کے اور دیگر رشتہ داروں کے، بھائیوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالے ہیں، ادھر آج انصاف ہونے والا ہے. اور یہ تو انسانوں کا حال ہے، جانوروں تک کا انصاف ہوگا. یقتص للشاة الجمہ، سینگ والی بکری اگر بغیر سینگ والی بکری کے اوپر ظلم کیا ہوگا، اسے مارا ہوگا، اللہ اسے بھی زندہ کر کے انصاف قائم کرے گا. تو اندازہ کیجئے انسانوں کے ساتھ کیسا انصاف ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن ایک ظالم اپنے مظلوم کو کیسے راضی کرے گا؟ وہاں روپیہ پیسہ تو ہوگا نہیں، درہم و دینار نہیں چلیں گے، رشوتیں نہیں چلیں گی، ادھر سونے اور چاندی کے خزانے نہیں چلنے والے. کیسے ظالم اپنے مظلوم کو راضی کیسے کرے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالحسنات والسیئات، نیکیوں کے ذریعہ اللہ ظالم کی نیکیاں لے کر کے مظلوم کو دے دے گا. مسلمانوں سنو، نماز دے دی جائے گی، فرائض اور نوافل دے دی جائیں گے، مظلوم کو پڑھو نماز کو. اگر حقوق کے اندر گڑبڑی ہے تو دیکھو اللہ کہہ رہا، رسول اللہ فرما رہے ہیں، بالحسنات والسیئات، نیکیاں، نمازیں دے دی جائیں گی، آپ کے حج دے دیے جائیں گے، عمرہ دے دیا جائے گا، قربانیاں دے دی جائیں گی، ساری عبادتیں ظالم سے چھین کر کے مظلوم کو دے دی جائیں گی. لیکن روزہ نہیں دیا جائے گا، روزہ تقسیم نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کے تعلق سے ظالم کے جو مظالم تھے وہ اپنے ذمے لے لے گا. کیوں؟ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا. اللہ بدلہ دے گا روزے کا. روزے کی شکل بتا رہا ہوں، سن لو. نماز دے دے گا اللہ ظالم کی، ساری نیکیاں دے دے گا. روزہ تقسیم نہیں ہوگا، روزہ نہیں دے گا. ظالم اور مظلوم دونوں قنطرے کے اوپر کھڑے ہیں. اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے محلات کو اوپر کی طرف نمودار کرے گا، ظاہر کرے گا، باغات ظاہر کرے گا، بڑے بڑے پھلوں کے درخت کو ظاہر کرے گا. مظلوم دیکھے گا ایسے، کہے گا اللہ یہ محلات کس کے لیے ہیں؟ یہ بڑے بڑے باغات کس کے لیے؟ بڑے بڑے پھل کے درخت کس کے لیے ہیں؟ اللہ فرمائے گا میرے بندے یہ سب تیرے لیے. مظلوم سے کہے گا میرے بندے یہ سب تیرے لیے ہیں، میرے ساتھ ایک سودا کر لے، ایک ڈیل کر لے میرے ساتھ.
کہ جنت کے محلات بھی لے لے، جنت کے باغات بھی لے لے، جنت کے بڑے بڑے درخت بھی لے لے، میری رحمت کے سارے خزانے لے لے، میرے ساتھ ایک ڈیل کر لے، ایک سودا کر لے۔ مظلوم کہے گا اللہ میں تیرے ساتھ سودا کر لوں؟ کیسا سودا ہے اللہ بتا، میں سودا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کہے گا میرے بندے تو اس ظالم کو معاف فرما دے، اس ظالم نے بہت ظلم کیا ہے، بہت بدماشیاں کی ہے، لیکن اس کے اندر ایک خوبی تھی کہ اس نے خالص مجھ کو خوش کرنے کی نیت سے دنیا میں بھوکا رہا، دنیا میں پیاسا رہا، اس کے بھوک اور پیاس کی وجہ سے آج میں اس کو جہنم کا عذاب نہیں دے سکتا۔ میں اس کو جہنم، جو میری خاطر بھوکا رہا ہو، میری خاطر پیاسا رہا ہو، میں اس کو جہنم کا عذاب کیسے دے سکتا ہوں؟ اللہ تو معاف کر دے اس کو، میرے بندے تو اس کو معاف کر دے۔ اور بالآخر وہ بندہ جنت کے جب محلات دیکھے گا، باغات دیکھے گا، بڑے بڑے درخت اور اللہ کی رحمتوں کے خزانے دیکھے گا، کہے گا اللہ جا میں نے اس بندے کو معاف کر دیا ہے۔ یہ روزے کی وہ اہمیت ہے مسلمانوں، روزے کو سمجھنے کی کوشش کرو، ایک روٹین سمجھ کر کے اس کو گزر مت جاؤ، ایک رسم سمجھ کر کے مہینہ روزوں کا ہے، سارے لوگ روزے رکھ رہے ہیں تو ہم بھی رکھ لیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں۔ اور بدلے کی ایک کیفیت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ان فی الجنۃ بابا یقال لها الریان، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان، یدخل منہ الصائمون، جس سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ قیامت کے اندر منادی کی جائے گی، آواز لگائی جائے گی این الصائمون، کہاں ہے روزے دار، آ جائیں ذرا ادھر۔ پھر اس دروازے سے ان کو داخل کر دیا جائے گا، اور جیسے ہی وہ داخل ہو جائیں گے دروازے کو بند کر دیا جائے گا، کوئی دوسرا اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا۔ داخل ہو گئے جنت میں، اب اللہ کہے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، میرے بندے تو دنیا میں میری خاطر بھوکا تھا، میری خاطر پیاسا تھا، تو کھاؤ اور پیو، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ ایام خالیہ سے مراد ایام صیام، روزے کے دن ہے۔ بعض لوگ یہ سوالات کرتے رہتے ہیں کہ رمضان کا روزہ بہت سارے لوگ رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے کے بعد رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد ان کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی، کوئی چینجنگ نہیں آتی ہے۔ اور حدیث کے اندر روزے کے اتنے فیوز اور برکات بیان کیے گئے کہ روزے کی یہ برکتیں ہیں، یہ رحمتیں ہیں، تو پورا مہینہ روزہ رکھنے کے باوجود انسان کے اوپر ان رحمتوں کا، ان برکتوں کا اثر دکھائی کیوں نہیں دیتا ہے؟ سماج کے اوپر روزوں کے اثرات نظر کیوں نہیں آتے ہیں؟ بہت خوبصورت سوال ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ کسی بھی چیز سے کچھ حاصل کرنے کے لیے اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، کوئی آدمی بغیر وضو کے نماز پڑھے اس کی نماز ہوگی؟ نماز کے فائدے اس پر اثر انداز ہوں گے؟ بالکل نہیں ہوں گے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص رمضان کے روزے بغیر آداب اور شروط کے ایسی روٹین سمجھ کر کے رکھتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اسی شبہ کا جواب ایک حدیث کے اندر دیا گیا، بخاری کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان المبارک کے روزے دو شرطوں کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ جب تمام گناہ معاف ہو جائیں گے تو انسان کی زندگی میں رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا، اس کے گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آئیں گی۔ اور جب گناہ معاف نہیں ہوں گے تو جیسے رمضان سے پہلے زندگی تھی ویسے رمضان کے بعد بھی وہی زندگی رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے صاف صاف کہ وہ لوگ جو رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد نمازیں نہیں پڑھتے، ان کی نمازیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، ان کے زکوٰۃ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، ان کے عادات اور اخلاق اور معاملات اور حقوق ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، اس کا مطلب ان کے گناہ معاف نہیں ہوئے ہیں۔ نوٹ کر لیجیے آپ اس بات کو، رسول اللہ یہ شرط بتا رہے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا، ایمان ضروری ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں ایمان نہیں ہے، موحد نہیں ہے، بدعتی ہیں، سر سے پیر تک بدعتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں،
شرکیات میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو توحید کے دعوے دار بھی ہیں، موحد بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عمل سے خالی ہیں، کوتا ہے عمل میں۔ وہ جب خود ہی اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو اللہ ان کی زندگی میں تبدیلی کیسے لے کر کے آئے گا؟ ٹھیک ہے تم توحید لیے بیٹھے رہو، لیکن توحید کے بعد کچھ اعمال کی بھی اہمیتیں ہیں، اس لیے کہ ایمان نام ہے اقرار کا، زبان سے اقرار کیجئے، دل سے تصدیق کیجئے اور عمل سے اس کو پروف کیجئے، تب ایمان ہوگا آپ کا۔ خالی زبانی اقرار، خالی دل کی شہادت یہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچانے والی۔ عمل بالارکان، عمل سے اس کو پروف کیجئے، پریکٹیکلی طور پر اس کو دکھائیے اللہ کو۔ اور آج کا مسلمان، ہم مومن ہیں، ہم مسلم ہیں، ہم مومن ہیں، عمل میں بالکل زیرو ہے۔ تو عمل ضروری ہے ایمان کے ساتھ ساتھ، تب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں تبدیلی پیدا کرے گا، آپ کے فکر اور خیالات میں تبدیلی آئیں گی، آپ کے اندر کی ذات کے اوپر، آپ کے گھر، آپ کے سماج کے اندر وہ رمضان کے روزوں کی جو برکتیں ہیں، جو رحمتیں ہیں، ان کا نزول ہوگا۔ یہ پہلی شرط ہے ایمان، اور دوسری شرط احتساب۔ احتساب کا معنی کیا ہے؟ کہ آپ رمضان المبارک کے روزے ایک روٹین سمجھ کر کے نہ کر رکھیں، بلکہ خالص اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے رکھیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مہینہ روزوں کا ہے، سارے لوگ روزے رکھ رہے ہیں، اگر ہم نہیں رکھیں گے تو گھر والے کیا کہیں گے، دوست احباب کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا؟ سماج کے ڈر سے، گھر والوں کے ڈر سے آپ روزہ رکھ رہے ہیں، تو روزے کا اثر کہاں ہوگا آپ کی زندگی پر؟ یہ احتساب کا معنی ہے۔ اور دوسرا معنی ہے مسلمانوں، اپنی پچھلی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنی کتابیں زندگی کے اوراق کو پلٹیں اور اسے دیکھیں کہ میری زندگی کی کتاب کا کون سا ورق سفید ہے اور کون سا ورق کالا ہے۔ اگر آپ کے زندگی کی کتاب میں کوئی ورق، آپ کی پچھلی زندگی میں کوئی گناہ نظر آ جائے تو پھر رو، آنسو بہاؤ اور اللہ سے اپنے اس کالے صفحے کو روشن کرانے کی درخواست کرو۔ کوئی صفحہ اگر روشن نظر آ جائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور کوئی کالا نظر آ جائے تو پھر رو رو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کالے صفحے کو روشن کرانے، اس کو مٹانے اور ختم کرنے کی درخواست کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ یہ ہے احتساب۔ ان دو شرطوں کے ساتھ کوئی روزہ رکھتا ہے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ بہت کم لوگ ہیں جو ان دو شرطوں کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں۔ بس ایک روٹین سمجھ کر کے مہینہ روزوں کا ہے، نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا، ایسے روزے رکھے جا رہے ہیں۔ تو پھر روزے کے جو فوائد ہیں، روزے کے جو فیوز ہیں، جو برکات ہیں، یہ کہاں انسان کو حاصل ہونے والی ہے؟ اور اس کے علاوہ بھی کچھ شرطیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع في طعامه وشرابه۔ جو شخص جھوٹ کو نہ چھوڑ دے، مسلمانوں، روزے داروں سنو، بخاری کی روایت رسول اللہ فرما رہے ہیں، جو شخص جھوٹ کو نہ چھوڑ دے، والعمل بھی، جھوٹی بات پر عمل کو نہ چھوڑ دے، تو رسول اللہ کیا فرما رہا ہے، فلیس للہ حاجہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کے کھانے اور آپ کے پینے کے چھوڑ دینے کی کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے بھوکا پیاسا رہنے کی۔ جھوٹ کو اور جھوٹی بات کو، اپنی زبانوں کو لگام دیجیے، اپنے کانوں کو کنٹرول میں رکھیے، اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں رکھیے، اپنے ہاتھ اور پیروں کو کنٹرول میں رکھیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، اذا كان يومك صائما فليصم سمعك وبصرك ولسانك۔ جب تم روزے سے ہو تو خالی پیٹ کا روزہ نہ ہو، بلکہ تمہاری آنکھوں کا بھی روزہ ہو، تمہارے کانوں کا بھی روزہ ہو، تمہاری زبانوں کا بھی روزہ ہو، تمہارے فکر اور خیالات کا بھی روزہ ہو۔ کوئی روزہ رکھتا ہے اس طرح کا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تمہارے
آنکھوں کا، کانوں کا، زبانوں کا، فکر اور خیالات کا روزہ ہو. اس طرح تب جا کر کے حقیقی روزے دار بنو گے، ورنہ صرف رسمی روزہ رکھ کر کے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں. یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، شہوات سے دور رہتے ہیں، لیکن جھوٹ بولتے، گالی بکتے ہیں، غیبت اور چغلی کرتے ہیں، بہت ساری برائیاں کر رہے ہیں. تو کیا ایسے لوگوں کا روزہ صحیح ہوگا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا روزہ بظاہر تو ہو گیا، بظاہر ایسے لوگوں کا روزہ ہو گیا، مگر حقیقت میں اس کا روزہ نہیں ہوا. جیسے ایک انڈا ہوتا ہے، انڈا اگر ٹوٹ جائے تو بھی خراب ہو جاتا ہے، اور ایک انڈا وہ ہوتا ہے جو اندر سے خراب ہو جاتا ہے، جسے ہم لوگ بے انڈا کہتے ہیں کہ یہ انڈا بے انڈا ہو گیا ہے، اندر سے خراب ہو گیا ہے. ہاں، یہی حالت ہمارے روزوں کی ہے کہ بظاہر تو ٹوٹا ہوا روزہ نہیں ہے، ہم نے کھانا چھوڑ دیا، پانی چھوڑ دیا، شہوات کو چھوڑ دیا، بظاہر ٹوٹا ہوا انڈا نہیں ہے، ٹوٹا ہوا روزہ نہیں ہے، لیکن ہمارے روزوں کی حالت گالی دے دی، جھوٹ بول دیا، غیبت کر لی، چغلی کر لی، برائیاں کر لی، تو اس بے انڈے کی طرح سے ہمارا روزہ ہو گیا جو اندر سے خراب ہو گیا ہے. ہمارا روزہ اندر سے خراب ہو گیا ہے. اس لیے اپنے روزوں کو بچاؤ مسلمانوں، اپنے روزوں کی حفاظت کرو. اس لیے جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ روزہ آدمی کو کہاں کیسے نجات دے گا، کیسے بچائے گا قیامت کے دن روزہ. اللہ ظالم کے ظلم کو اپنے اوپر لے گا اس روزے کی برکت کی وجہ سے. اور اگر روزے کے اندر گڑبڑی ہے تو جیسے ساری نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی، ایسی روزہ بھی کہے گا لے جاؤ اس کو ردی کے ٹھوکرے میں، پھینک دو اس کو روزے کی کوئی. فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَكْفِيَ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. اللہ کو ایسے آدمی کے جھوٹ بولنے والے، گالی گلوچ کرنے والے، اپنے زبان اور کانوں پر کنٹرول نہ رکھنے والے شخص کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے روزے کی حقیقت، یہ ہے روزے کا مقصد. کیا اس طریقے سے ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں؟ اس طریقے کا روزہ رکھنے کی ضرورت ہے مسلمانوں. روزہ کے تعلق سے بہت ساری بدعات ہیں، خرافات ہیں. بعض مسلمان تو روزے کی ابتدا بھی بدعت سے، انتہا بھی بدعت سے، اختتام بھی بدعت سے کرتے ہیں. وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان، جب سحری کرتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں. پہلی بات تو نیت یہ زبان کے تلفظ کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے. زبان کے تلفظ سے نیت، وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان. بدعت، دیکھو بدعتی کا عمل کیسے برباد ہوتا ہے. روزے کے ابتدا بھی بدعت سے، اور جب افطار کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہم لک صمت ولک آمنت وبک آمنت وعلی رزقک وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. اس طرح کی روایتیں. کوئی یہ حدیث بالکل بلا پیر اور سر کے ہے، کسی بھی حدیث کے ذخیرے میں حدیث موجود نہیں. یہ حدیث غیر ثابت شدہ ہے، حدیث کے کسی بھی ذخیرے میں حدیث موجود نہیں ہے. اور لوگ یہی دعا پڑھتے ہیں، عذاب و غم کو چھوڑ کر کے یہ پڑھ رہے ہیں. بدعتی کو ایسے ہی ملتا ہے. جب بدعت کے راستے پر آدمی قدم رکھتا ہے تو ضلالت اور کفر کی تاریکی میں جا کر کے گرتا ہے. تو بدعت کے روزے کا اختتام بھی بدعت پر ہوتا ہے. اور ہم اہل حدیثوں کے ہاں مسلمانوں، افطار کے وقت ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، ان للہ وتقا، اے مسلمانوں افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور ہم لوگ پکوڑی چھاننے میں مگن رہتے ہیں، پھل فروٹ کی خریداری میں مگن رہتے ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی دیگر مشغولیات میں مشغول رہتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ وقت ایسا ہے، افطار سے آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے کا جو وقت ہے، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. ان للہ وتقا. اور ہم لوگ افطار کی تیاری میں مصروف رہتے ہیں. گھر کی عورتوں خواتین کھانا تو بول آیا،
کہ افطاری کے سارے ساز و سامان آدھے گھنٹے کم از کم آدھے گھنٹے پہلے تیار ہو کر کے دسترخوان پر موجود رہیں. آپ خود بیٹھو دسترخوان کے اوپر، اپنے بیوی بچوں کو بٹھاؤ اور دعا کرو، اللہم اعتق رقابنا من النار، اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر. اللہم اعتق رقاب آبائنا من النار، اے اللہ ہماری گردنوں کو، ہمارے والدین کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے، ہماری ماؤں کے گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے. اور مسلمانوں، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کے تعلق سے آپ دعا کیجیے، یمن کے مسلمانوں کے تعلق سے دعا کیجیے. وہ لوگ آپ کی ہماری دعاؤں کے بہت زیادہ مستحق ہیں. ظالم کس طرح ظلم کر رہا ہے وہ بیان سے باہر ہے. چھوٹے معصوم بچے پانی کے لیے ترس رہے ہیں، پانی کے ایک گھونٹ کے لیے ترس رہے ہیں. چھوٹے معصوم بچے جن کو دودھ کی ضرورت ہے، دودھ نہیں مل رہا، ترس رہے ہیں. اور آج ہمارے یہاں افطار میں خوب ملتا ہے، آدھا تھوڑا بہت کھاتے ہیں اور سب ڈسٹ بن کیا مارے جاتا ہے، ادھر ادھر کچرے اور کوڑے دان میں پھینکے جاتے ہیں. غور کرو، فلسطین کے مسلمان، فلسطین کے وہ معصوم ننھے بچے جن کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن ظالم اپنے ظلم کا نندر ناچ کر رہا ہے. وہ لوگ آپ کی دعاؤں کے زیادہ مستحق ہیں کہ اللہ ان کے لیے کوئی ابابیل کا لشکر بھیج دے، اے اللہ ان کے لیے آسانیوں کا راستہ پیدا فرما. صرف اپنے ہی لیے دعا مت کرو. تو یہ وقت بہت ہی قیمتی ہے، اس وقت میں آپ خصوصی طور پر دعا کیجیے. وقت زیادہ ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزے کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. روزے کو کما حقہ، اس کے آداب اور شروط کو اپنی نگاہ میں رکھ کر کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان روزوں کے ذریعہ سے ہماری مغفرت فرمائے، اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہمارے اوپر فرمائے. اے اللہ ان روزوں کے ذریعہ سے ہم تمام لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما. ہمارے وہ والدین جو گزر چکے ہیں، اے اللہ ہم تمام لوگوں کے والدین کو، ہم تمام لوگوں کے رشتہ دار اعزا و اقارب کو جو گزر چکے ہیں تیری رحمت کو جا چکے ہیں، اے اللہ ان سب کو اپنے اس روزے کے ذریعے سے ان سب کو معاف فرما، جنت الفردوس کا مکی بنا، ان کے گناہوں کو اور لغزشوں کو معاف فرما کر کے انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرما. اقول لكم ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه انه هو الغفور الرحيم.